السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کریں اور رحم کریں۔ آج بات کریں گے لینگویج آف اللہ، یا اللہ کی زبان، یا واٹ از دا لینگویج آف اللہ، یا اللہ کی زبان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو رب تعالیٰ کی زبان کون سی ہے؟ اللہ پاک کلام میں فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی زبان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں یہ کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو مدعا یہ ہے کہ اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کون سی زبان ہے جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو رب تعالیٰ کی زبان ہے جسے عربی زبان میں کنورٹ کر کے اللہ نے جو عربی زبان میں کنورٹ کر کے اپنی بات کو جو ہے اتارا ہے، نازل کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے میری آپ کی روح کو، انسانوں کی ارواح کو ہمارے جسموں میں اتارا گیا۔ ٹھیک ہے، تو غور کیجیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، ٹھیک ہے، اللہ کی زبان، لیکن کنورٹیبل۔ ٹھیک ہے، زبان کو کنورٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جسے خاص انسان کی عقل اور سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کنورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، کہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے مینٹلی لیول کے مطابق ہی اپنی بات کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو مینٹلی لیول تک لا کے اللہ کا یہ بیان کرنا یا کلام کرنا، اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم اور فضل کر رہے اتنا کہ وہ اپنی ذات کو ہمارے لیول تک لا کے ہمیں سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں میری بات کو سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو عربی میں نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تاکہ وہ اس زبان کو جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سمجھ لیں آسانی سے رب تعالیٰ کے کلام، اللہ کی بات کو۔ ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ کے الفاظ نازل ہوئے اس کلام الہی میں جسے انسان و بشر سمجھ جائے۔ ٹھیک ہے، انسان و بشر، میں آپ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی زبان کون سی زبان ہے؟ کیا وہ اردو ہے، عربی ہے، انگلش ہے، فارسی ہے، یا کوئی کون سی ایسی دوسری زبان ہے جو رب تعالیٰ کا کلام ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو انسان کا کلام کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یا اس بات کا ثبوت اور دلیل یہ ہے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں کہ نازل یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ جو اللہ کے حکم کے الفاظ ہیں، جو انسان آسانی اور بخوبی جان لے، کس طرح اللہ کی زبان واقعات کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی زبان جو ہے، اللہ کے کلام کی بات جو ہے وہ واقعات کی صورت میں نازل ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جسے انسان اپنی زبان میں سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اس بات کی دلیل اور ثبوت رب تعالیٰ قرآن میں یہ دے رہا ہے کہ اللہ کو حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، کن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے، فیکون، ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت میں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے ہونے والے واقعوں کو الفاظ میں جو ہے اتارا گیا، نظیر بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ اس طرح چلنا، یا واقعات کا چلنا جو ہمارے ساتھ ڈیلی روٹین میں جو واقعات چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو یہ واقعہ ہو رہا ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ میری آواز کو، میری بات کو
فون کے ذریعے جو سنیں گے اور آپ کے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، جو میں پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں رب تعالیٰ کا، جب آپ لوگ میری بات بذریعہ موبائل اینڈرائڈ فون سے سن رہے ہیں یہ واقعہ، ٹھیک ہے، میری آپ کی چلتی ہوئی سانس ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سانس. تو جو اس واقعے کو اس کا حکم یا اللہ کا حکم کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان بندہ یعنی میں اور آپ اس وقت زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے، آرڈر ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں. ہمارا سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، امر الہی ہے. روح کیا ہے؟ امر الہی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجیے کہ روح کے بارے میں جو پوچھتے ہیں ان سے کہیے یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آرڈر ہے اللہ کا کہ ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کی زبان ہے، رب کے الفاظ ہیں کہ آپ زندہ ہیں یا میں زندہ ہوں. فیکون واقعات جو ایک ایک لمحہ ارد گرد ہمارے آپ کے جو کچھ واقعات رونما ہو رہے ہیں ہمارے ماحول میں، ایٹماسفیئر میں، دنیا میں، ہمارے ارد گرد جو بھی واقعہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. جو ہماری آنکھوں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو سماعت بن کے ہمارے کانوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور جو ہمارے خیالات کے من سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ رب بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے بتا رہا ہے ہمیں کہ میں ہوں، ٹھیک ہے. ہم دنیا والے تمام انسان و بشر اور مخلوقات ہر شے اس میں سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس واقعے سے گزر رہے ہیں. میرا آپ کا موجود ہونا ہی اصل میں اس بات کی سچی اور واضح دلیل ہے کہ رب تعالیٰ موجود ہے، ہمہ حال ہمہ وقت موجود ہے، ٹھیک ہے. تو میرا آپ کا موجود ہونا ہی اس بات کی جو واضح دلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رب تعالیٰ موجود ہے ہمہ حال ہمہ وقت. اس رب تعالیٰ کا حکم آرڈر جو ہے وہ جاری ہے اور ساری ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو میں ایک واقعے کی صورت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مشکل کشا کہا گیا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مشکل کشا کیسے ہیں. آپ اس بات کو اگر غور سے سن کے سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ زندہ کی بات کیسے ہوتی ہے، یا وہ مشکل کشائی کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مولا علیہ السلام سے کسی بدو نے سوال کیا، ٹھیک ہے. بدو کون ہے؟ یہاں اس بات پر بھی لازمی غور کریں کہ یہ بے وقوفانہ سوال عذر جو ہے، یا سوالات یا خیالات جو آتے ہیں یا یہ سوالات جو کھڑے کرتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بات پہ بھی آپ کو غور فکر جانا چاہیے. تو وہ لوگ کون ہیں جو مولا علی سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بدو یہودی، یعنی جن کا ایمان نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں ابھی کے میرے اور آپ کے زمانے میں وہ بدترین دشمنان اسلام ہیں، ٹھیک ہے. اس زمانے میں بھی وہ بدترین دشمنان اسلام ہی تھے جو یہ سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے. کہ اب بدو سوال کیا کر رہے ہیں مولا علیہ السلام سے کہ اس زمانہ میں مولا علیہ السلام کے زمانہ میں جا کر یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہودی جو چول ہیں یا چولوں نے جو چول ماری اس ٹائم کہ یہ سوال کیا، اور اس وقت زمانہ کے اور اس آج کے زمانہ ماڈرن زمانہ میں اور آپ جہاں موجود ہیں، ہم لوگوں کو پیغام بھیجا جا رہا ہے مولا علی کی بات سے، علم سے، کہ مولا علی علیہ السلام جو مشکل کشائی کر رہے ہیں اپنے پیغام کے ذریعے، ٹھیک ہے. تو مشکل کیا ہے؟ یہودی کا سوال، ٹھیک ہے. اور یہودی کون ہے؟ جن کا ایمان نہیں ہے اور بدترین دشمنان اسلام بھی ہیں. اور سوال کون کرتے ہیں؟ جن کا ایمان نہیں ہوتا. تو یہودی آج کی ماڈرن دنیا میں مسلمان بھی بن سکتے ہیں، ان کا غلبہ مطلب ان کا گیٹ اپ اپنا سکتے ہیں، جیسے ویسے اللہ کے نبی کے دور میں بھی منافق تھے، یہودی تھے، آج کے زمانے میں بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے. ہماری مسجدوں کے کئی امام پکڑے گئے جو یہودی تھے، ٹھیک ہے. تو ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. سوال کون کرتا ہے؟ جن کا ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آگے بات کرتا ہوں دوسری.